بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ ایک بہت ہی خوشگوار رات تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے میں ہاسٹل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ خدا سے یہی دعا کر رہی تھی کہ میرے روم میں اور بھی روم میٹ آ جائیں تاکہ میری تنہائی کچھ کم ہو۔ یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ شاید پچھلی رات وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اگلے روز ایک نہیں 2 لڑکیاں میری روم میٹ بن گئیں۔ ان میں سے ایک کا نام شہانہ اور دوسری کا نام شبانہ تھا۔ میں نے اپنا تعارف ان سے کروایا۔ میرا نام امینہ ہے۔ میں لاہور کی ایک نجی کمپنی میں بطور کیمسٹ کام کرتی تھی۔ یہ سن 1980 کی بات ہے، جب کمپنی کی نئی برانچ کراچی میں کھولی گئی اور میرا ٹرانسفر لاہور سے کراچی ہو گیا۔ یہاں میرے تایا رہتے تھے، مگر چونکہ ان کا گھر میرے دفتر سے بہت دور تھا، اس لیے میں ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو گئی۔ 1 مہینے تک تو ہاسٹل کے روم میں اکیلے رہی، پھر شہانہ اور شبانہ آ گئیں، جس سے تنہائی کا احساس قدرے کم ہو گیا۔ شہانہ بھی ملتان سے نوکری کے سلسلے میں آئی تھی، جبکہ شبانہ کے شوہر نے انتقال کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے نکال دیا تھا۔ اس کا اپنا تو کوئی نہیں تھا، پر وہ یہاں ہاسٹل میں رہنے آئی تھی۔ ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی۔ ہم تینوں بہت جلد ہی گھل مل گئیں۔ ہم روز رات کو کھانے کے بعد چائے بناتیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتیں۔ شبانہ کو ڈراؤنی کہانیاں بہت پسند تھیں۔ وہ اکثر اپنے گاؤں کے قصے سناتی۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین تو نہیں تھا، مگر اس کا دل رکھنے کے لیے سن لیتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ اب تو مجھے بھی شبانہ کی ڈراؤنی کہانیوں میں کچھ دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ گرمیاں گزر گئیں، سردیوں کے موسم نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا۔ سردیوں میں ہمارا معمول تھا کہ رات کو کسی ایک کے بیڈ پر رضائی اوڑھ کر گرما گرم کافی کے ساتھ قصے کہانیوں کا مزہ لیتے۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ اگلے روز چھٹی تھی۔ شبانہ نے کہا، آج میں تمہیں اپنے گاؤں کا ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ اس نے جو کہا، میں من و ان آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ میری دادی نے سنایا تھا۔ قریب 40 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارا گاؤں اس وقت جمال پورہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ڈیرہ غازی خان کے قریب واقع ایک بستی عظیم سے بس کچھ میل ہی دور تھا۔ اس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں کی کل آبادی 80 یا 90 لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ اس گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ قریب 50 سال پہلے وہاں ایک چڑیل نما عورت بستی تھی، جس کا نہ تو نام کسی کو معلوم تھا اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں جانتا تھا۔ گاؤں والے اسے چڑیلا کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں۔ وہ مٹی کے کھلونے بنایا کرتی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گاؤں کی پنچایت نے اسے گاؤں سے نکل جانے کو کہا۔ وہ بہت روئی کہ اسے گاؤں سے مت نکالا جائے، مگر کسی نے اس کی نہ سنی اور اسے گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک پہاڑی سے نہر میں کودنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو حلیے سے بنچارن لگتی تھی۔ اس نے چڑیلا سے جان دینے کی وجہ پوچھی، جس پر اس نے پوری بات اس عورت کو بتا دی۔ اس عورت نے کہا، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے پاس ہی کٹیا میں لے گئی۔ اس نے اپنا نام روشنی بتایا اور کہا کہ جن لوگوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، تم ان کے لیے اپنی جان کیوں دے رہی تھیں؟ اگر وہ تمہیں ایسا سمجھتے ہیں تو انہیں ایسا بن کے دکھا۔ کیا مطلب؟ چڑیلا بولی۔ پھر روپاشی نے اسے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ چڑیلا کے جانے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ایک موذی سے جان چھوٹی۔
ایک دن گاؤں میں ایک شخص نے دور ایک کٹیا دیکھی۔ اس نے سوچا یہ کس کی کٹیا ہو سکتی ہے، پہلے تو یہاں نہیں تھی۔ وہ اس کٹیا کے پاس آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گیا۔ اندر سے اسے کسی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ جو کچھ وہ پڑھ رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے بہت احتیاط سے اندر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں چڑیلا تھی جس کے گود میں ایک بکری کا بچہ تھا اور ہاتھ میں چھری۔ غالباً وہ اس جانور کو ذبح کرنے والی تھی۔ چاروں طرف ہڈیاں، لیموں، مرچ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ پھر چڑیلا نے ایک زور سے آواز نکالی اور اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیا۔ اس کا خون اپنے ماتھے پر لگایا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ شخص پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر میں تو جیسے جان نہیں بچی تھی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے دبے پاؤں ہوشیاری سے نکل گیا۔ کٹیا سے کچھ دور جا کر دوڑ لگا دی۔ گاؤں میں پہنچ کر ہی اس نے دم لیا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ آ گئی، وہ پھر سے آ گئی، بار بار وہ یہی کہے جا رہا تھا۔ پھر جب اس کے حواس ٹھکانے آئے تو اس نے یہ بات سب گاؤں والوں کو بتائی۔ گاؤں کے بڑے اسے ساتھ لے کر کٹیا کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے چڑیلا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس نے مرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر ایک نشان بنایا اور کہا، عنقریب تمہارے گاؤں میں ایک لڑکی پیدا ہوگی جو میری۔ اتنا کہہ کر وہ مر گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گاؤں کے باہر دفنا دیا۔ گاؤں کے لوگ وقت گزرنے کے ساتھ اس بات کو بھول گئے۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ لوگ بہت سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فاروق کے گھر بچے کی متوقع ولادت ہوئی۔ گاؤں کی تائی جو کہ کچھ عرصہ پہلے پدلے گاؤں سے یہاں رہنے آئی تھی، اسے بلایا گیا۔ اس کے ہاتھوں فاروق کے بچے کی پیدائش ہوئی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، دائی نے کہا، مگر میں تیری بیوی کو نہ بچا سکی۔ یہ کہہ کر دائی نے اپنا سر جھکا لیا۔ فاروق پر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ خیر خدا کی مرضی سمجھ کر اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ فاروق نے اپنی بیٹی میں عجیب و غریب حرکتیں محسوس کی تھیں۔ جب وہ 2 سال کی تھی اکثر دروازے پر کھڑے ہو کر آسمان کو گھورتی۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہ کھیلتی تھی، نہ اپنے باپ سے لاڈ کرتی۔ فاروق کو اس بات پر بہت تشویش ہوئی۔ وہ اسے گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بچی کا بغور معائنہ کیا اور اس کے آنکھوں میں جیسے کچھ ڈھونڈنے لگے۔ وہ بھی مولوی صاحب کو ایک نظر سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے کہا، فاروق اسے مغرب کے بعد لے آنا۔ فاروق اسے مولوی صاحب کے کہے کے مطابق مغرب کے بعد مسجد لے کر پہنچا۔ وہاں مولوی صاحب نے لڑکی کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور کہا، کچھ بھی ہو جائے اس تعویذ کو اس بچی سے الگ نہیں کرنا۔ مولوی صاحب، بات کیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، مگر اس بچی پہ اس چڑیلا کا سایہ ہے، مگر اس تعویذ کی برکت سے یہ اس سائے سے محفوظ رہے گی۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا کہ یہ اس کے گلے سے نہ اترے۔ اس رات نہ جانے کیا وقت ہوا تھا۔ احمد دور گاؤں میں سے اپنا سودا بیچ کر واپس آ رہا تھا۔ اس رات برسات کی وجہ سے راستہ کافی پرخطر ہو چکا تھا۔ وہ لالٹین کی روشنی میں راستہ دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ بارش نے موسم کو کافی سرد بنا دیا تھا۔ وہ راستہ کافی سنسان تھا۔ اس سناٹے میں احمد کی لاٹھی اور کیچڑ میں لتھے اس کے پیروں کی آواز، اور پھر اچانک سے دور کسی پیڑ پہ بیٹھے الو کی آواز اس ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ احمد جو کہ کافی نڈر تھا، اس لیے بے خوفی سے اپنا راستہ طے کر رہا تھا۔ جو چیز اسے اس وقت منزل تک پہنچنے میں دقت دے رہی تھی وہ تھی اس راستے کی کیچڑ۔ اچانک اسے اپنی لاٹھی کی آواز کے ساتھ ایک اور لاٹھی کی آواز آنے لگی جو کہ اس کے آگے سے آ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو شاید کوئی تھا جو ہاتھ میں لالٹین تھامے لاٹھی کی مدد سے اس سے آگے جا رہا تھا۔ یہ اچانک کون آ گیا؟ احمد نے سوچا، اگر یہ میرے آگے ہی تھا تو اس کی لاٹھی کی آواز مجھے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ خیر، احمد نے سوچا، مجھے کیا،
اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ اسے کوئی ہم سفر مل گیا تھا۔ اس نے اس شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ارے بھائی، اتنی دیر سے آواز دے رہا ہوں، تم سن ہی نہیں رہے؟ پھر وہ شخص پلٹا۔ اس کا پلٹنا تھا کہ احمد کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے وہیں اپنی آخری سانس لی۔ احمد کی لاش گاؤں لائی گئی۔ گاؤں کے حکیم صاحب نے کہا، اس کی موت خوف کی وجہ سے ہوئی۔ یہ سب سن کر گاؤں کے لوگوں کو کافی حیرت ہوئی، کیونکہ احمد کافی نڈر اور سخت جان تھا، تو اس نے ایسا کیا دیکھا تھا جس سے اس کی موت واقع ہوئی تھی؟ احمد کی اس اچانک موت نے گاؤں والوں کو کافی خوفزدہ کر دیا۔ احمد کی تدفین کے بعد لوگ اب رات کو سفر کرنے سے گریز کرنے لگے، خصوصاً اس جنگل سے جہاں احمد کی موت واقع ہوئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ دائی اماں، دائی اماں، کوئی دائی کے گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ ارے رک جاؤ بھائی، کیا دروازہ توڑ دو گی؟ اس وقت کون آ گیا تھا؟ دروازہ کھولا تو شکیلہ تھی۔ دائی، یہ خاتون آپ کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک نقاب پوش عورت تھی۔ جی کہیے بہن، دائی نے پوچھا۔ وہ آپ کی ضرورت ہے، بس تھوڑی ہی دور گاؤں میں جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے۔ دائی اس عورت کے ساتھ چلی گئی۔ پورے راستے اس عورت نے کوئی بات نہ کی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں پہنچے۔ یہاں کافی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دائی نے سوچا، یہ تو وہی گاؤں ہے جہاں پہلے میں رہتی تھی۔ پھر وہ عورت اسے ایک مکان میں لے گئی۔ یہ مکان دیکھ کر دائی کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اس عورت سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عورت بولی، تم نے بالکل ٹھیک پہچانا اس مکان کو۔ پھر وہ عورت پلٹی اور اس نے اپنا نقاب اتارا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ دائی نے وہاں خدا کو اپنی جان دی دی۔ دائی کی لاش گاؤں لائی گئی۔ حکیم صاحب نے کہا، حیرت ہے، ان کی موت بھی بالکل اسی طرح ہوئی جیسے احمد کی ہوئی تھی۔ گاؤں میں ایک بار پھر دہشت پھیل گئی۔ لوگوں میں یہ بات موضوع بحث تھی کہ آخر گاؤں میں ایسا کیا ہے جسے دیکھنے سے ہی کسی کی موت ہو جائے۔ اس مشکل وقت میں گاؤں والوں نے مولوی صاحب سے مدد دینے کا سوچا۔ گاؤں کے بڑے مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گاؤں میں یک کے بعد دیگرے 2 موتیں ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ان پراسرار موتوں کے پیچھے کیا راز ہے؟ مولوی صاحب نے ان کی بات سن کر کہا، آپ لوگ کل فجر کے بعد آئیے گا۔ اگلے روز گاؤں والے جب مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بارش بزرگ تھے جن کے چہرے سے گویا نور کی بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ان کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر انہوں نے سب گاؤں والوں کو باہر آنے کا کہا اور ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر مولوی صاحب سے کہا، ان کے گرد حصار بنائیے۔ سب اس حصار میں بیٹھ گئے۔ پھر ان بزرگ نے سب کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے یا کچھ بھی نظر آئے اس حصار سے مت نکلیے گا۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے موسم میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تیز ہوا چلنے لگی جس نے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ طوفان اس حصار تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ پھر سب گاؤں والوں نے جو دیکھا وہ انہیں دہشت اور خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس طوفان میں سے چڑیلا نمودار ہوئی اور بزرگ سے مخاطب ہوئی، تو نے یہاں بلا کر مجھے اچھا نہیں کیا۔ بزرگ نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا، تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا بگاڑا تھا ان 2 معصوم انسانوں نے جن کی تو نے جان لے لی؟ وہ بولی، سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں نے احمد کو اس لیے مارا کیونکہ اس نے لوگوں کو میرے خلاف اکسایا تھا اور سب سے پہلا وار بھی اسی نے مجھ پر کیا تھا۔ اور دائی نے تیرا کیا بگاڑا؟ بزرگ نے پوچھا۔ وہ دائی میرے 5 بچوں کی قاتلہ تھی۔ جب میں پرلے گاؤں رہتی تھی تو وہاں مجھے بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے شوہر نے اس دائی سے مل کر اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح ہر بیٹی پر یہی ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے کسی طرح بھاگ کر اس گاؤں میں آ بسی، پر یہاں مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے گاؤں سے نکال دیا گیا۔
پھر انہی لوگوں نے مجھے ظاہری موت دے دی۔ میں نے کالے جادو کی مدد سے وہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر چڑیلا زور سے کہکہا مارنے لگی۔ یہ تیرا وہم ہے چڑیلا، خدا کی طاقت کو تو نہیں جانتی، اس کے آگے سب بے بس ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے کچھ پڑھا اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ مولوی صاحب نے ایک بوتل کا ڈھکن کھولا اور اپنے ساتھ رکھ دی۔ اسی عمل کو دہرا رہے تھے۔ چڑیلا بالآخر بے بس ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسے اس بوتل میں قید کر لیا۔ جیسے ہی چڑیلا بوتل میں گئی، سب طوفان تھم گیا، ہر طرف کی خاموشی چھا گئی۔ گاؤں کے لوگ دم سادھے بیٹھے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ ایک گڑھا کھود دیں۔ گڑھا کھودا کیا؟ ابھی وہ یہ بوتل اس گڑھے میں ڈالنے ہی والے تھے کہ بوتل ہاتھ سے گر کر ایک پتھر سے ٹکرائی۔ پھر سب نے ایک دل دوز کہکہا سنا۔ بزرگ فوراً اٹھے اور کیلیں منگوائیں۔ انہوں نے اس پر دم کر کے گاؤں کے اطراف میں اور جو راستہ بھی گاؤں کو جاتا تھا وہاں پر گاڑ دیں۔ پھر انہوں نے کہا، یہ چڑیل ویسے تو آزاد ہے مگر اب یہ گاؤں کا رخ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد وہ واقعی اس گاؤں میں نظر نہیں آئے۔ شبانہ نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ پھر وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور ڈوبتے چاند کو دیکھنے لگی۔ اچھا، تو اس لڑکی کا کیا ہوا جو آسمان تکتی تھی؟ شہانہ نے پوچھا۔ کچھ دیر شہانہ خاموش رہنے کے بعد بولی، وہ لڑکی میں ہوں۔ پھر میں اور شہانہ زور سے ہنسے۔ اچھا، اگر تو ہے تو تیری عمر کیا ہے؟ اور وہ تعویذ تو ہوگا نا تیرے پاس؟ میں بولی، وہ تعویذ کہیں گر گیا۔ شاید تم نے کہانی غور سے نہیں سنی۔ اس مولوی نے کہا تھا جب یہ تعویذ بچی کے گلے سے اترے گا چڑیل اس پر قابض ہو جائے گی۔ وہ بددستور باہر دیکھ رہی تھی۔ شہانہ ہنسی اور بولی، تو مطلب تو وہ چڑیل ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ شبانہ مڑی۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتی۔ میں ڈر کے باہر کی طرف بھاگی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے شہانہ کو بے ہوش ہوتے دیکھا۔ میں چیختی ہوئی ہاسٹل وارڈن کے کمرے کی طرف گئی، اسے لیا اور اپنے کمرے میں پہنچی۔ وہاں دیکھا تو شہانہ کی لاش تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، ورنہ شاید میرا حال بھی اسی جیسا ہوتا۔ اس واقعے کے بعد میں اپنے تایا کے گھر آ گئی ہوں۔ اسے بھولنے میں مجھے کافی مہینے لگے۔ جب بھی میں اس ہاسٹل کے پاس سے گزرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔